السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو ابھی میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں ایپیسوڈ نمبر 5 آف جہنم، جس کی رائٹر ہیں لائبہ ناصر۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ تہائی رات گزر چکی تھی۔ ایک بھرپور حسین شام گزارنے کے بعد وہ سب کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچے تھے۔ حیدر بھی ساتھ ہی آ گیا تھا۔ گھر آ کر بھی اس نے حیدر سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ ریبا کو سلانے کے بعد اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، وہ خود بھی اس کے پاس ہی نیم دراز ہو گیا۔ اس نے ایک نظر ریبا پر ڈالی جو اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو تھامے اس کے ہاتھ پر ہی سر رکھے بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ دا جان کا بچہ اس کے پھولے گالوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے وہ باغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جو آج رونے کی وجہ سے کافی سوج بھی گئی تھی، پلکوں کی چلمن تلے چھپے ہوئی تھی، پھولے پھولے گال، سرخ گال، ماتھے پر گرے سلکی بال، لبوں پر ہلکی ہلکی لپسٹک بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ سوتی ہوئی اور بھی معصوم لگ رہی تھی۔ میرا گڈا تو گڑیا بن گیا ہے، جھک کر اس کی بند آنکھوں پر لب رکھے۔ آج جس روپ میں اس نے اسے دیکھا تھا وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، جس کے لیے وہ حیدر کا کافی مشکور بھی تھا، لیکن آج حیدر کے عمل سے وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن ریان مرتضیٰ کے لیے اس کی بہن کے آنسو دنیا ہلا دینے کا نام تھے۔ لے یارا چائے پی لے۔ کمرے میں داخل ہو کر ایک نظر بیڈ پر بے خبر سوتی ریبا پر ڈالتا وہ کھڑکی کے پاس کھڑے ریان کے ساتھ ہی آ کھڑا ہوا تھا۔ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا، جسے بنا کسی رد عمل ظاہر کیے ریان نے تھام لیا تھا۔ چائے کا کپ ختم کر کے اطمینان سے کپ ٹیبل پر رکھا تھا۔ واہ، ایک کپ چائے سے پٹ گیا، یہ تو سچ میں میرا سالا ہے۔ دل ہی دل میں خود کو داد دیتے اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا، منہ سے کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ریان کا جوتا سیدھا اس کی کمر پر لگا تھا۔ ریان دیکھ، میری بات تو سن۔ کوشن آگے کر کے اس نے اپنا بھرپور بچاؤ کرنے کی کوشش کی۔ اتنا بھروسہ کیا میں نے تجھ پر اور تو نے رلا کر میرے گڈے کی آنکھیں سجا دی۔ دوسرا جوتا بھی پوری طاقت سے اس کی جانب پھینکا، جو اس کے بچنے کی کوشش کے باوجود بھی اس کے بازو پر لگا تھا۔ کارپیٹ پہ پیر پھنسنے کی وجہ سے وہ گر پڑا تھا۔ جانتا کتنا ڈر گئی ہے ریبا، یکے بعد دیگر گون سے اس پر برساتا وہ خود بھی ہانپ رہا تھا۔ ریان یار، بائی نہ یار، لگ رہی ہے ریان۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھاتا وہ اب ملتجی انداز میں کہہ رہا تھا۔ کیوں رلایا تو نے اسے؟ تو پیار سے بھی تو ڈیل کر سکتا تھا، تیری تو بہت سی باتیں مانتی ہے وہ۔ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتا وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا یار، تو اچھی طرح جانتا میں ریبا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جو کیا وہ انہی کے لیے کیا ریان۔ میں بتا نہیں سکتا تجھے، میری بیوی کو بیوی بنانے کے لیے پچھلے 1 مہینے سے کوشش کر رہا میں۔ تھوڑی پر لگے ہلکے سے خون کو صاف کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تیری محبت پر کوئی شک نہیں ہے مجھے حیدر، تو نے ہمیشہ ریبا کو اس کی نیچر کے مطابق ڈیل کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج تیری تھوڑی سی سختی نے اسے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا ہے۔ سارا غصہ نکال لینے کے بعد خود ہی اس کے آگے جھکتے وہ اس کے گال اور تھوڑی پر آئنٹمنٹ لگا رہا تھا، جہاں اس کے مارنے پر ہلکی ہلکی خراش آ گئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، مجھے حفصہ نہیں سمجھ، شرارت سے کہتے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ تو اس لائق ہی نہیں ہے منحوس آدمی۔ اس کی شرارت پر ریان اس پر لعنت بھیجتا دور ہوا۔ تو کیوں شرما رہا ہے؟ شرمانے کا کام تو حفصہ کا نہیں ہے، ہنستے ہوئے کانک دبا کر کہتا وہ ریان کو بھی ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تو مجھے میری بیوی کی رخصتی دے دینا ریان۔ اب کب تک میں اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تیرے جوتے لات کھانے آتا رہوں گا؟ اپنے بازو سہلاتا وہ مظلومیت سے کہہ رہا تھا۔ ریان تو اس کی اداکاری پر اش اش کر اٹھا۔ تجھے اپنا معصوم گڈا دے دوں میں تاکہ تو اسے ڈرا ڈرا کر رلاتا رہے۔ اسے گوری سے نوازتا وہ پھر سے اپنے سابقہ جگہ پر آ بیٹھا تھا۔ یار وہ تھوڑے سے سخت لہجے پر ہی رونے لگی تھی۔ بعد میں بہت پیار سے تیار کیا تھا سچ میں، اور ریبا کسی سے ڈر سکتی ہے، وہ بھی مجھ سے؟ جلدی جلدی اپنی صفائی دیتا وہ جو منہ میں آیا بول گیا، بعد میں زبان دانتوں تلے دبائے اب وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، یہ سوچ کر ہی کہ کبھی اسے خود سے الگ کرنا ہوگا۔ میری سانسیں رک سی جاتی ہیں حیدر، ریبا کے سرانے بیٹھ کر اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ جانتا اس نے پہلا لفظ ہی دا جان کہا تھا، ہم میں سے کسی نے یہ لفظ نہیں سکھایا تھا اسے، پتہ نہیں کیسے سیکھ گئی ہو، اور بھی میں دا جان ہی بن گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں محبت سے چوم کر کہہ رہا تھا۔ حیدر خاموشی سے اس کی ہر بات سن رہا تھا، ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی کا واحد مقصد اپنے گڈے کو خوش رکھنا ہی تھا۔ جب چھوٹی تھی تو اس کے کھانے پینے، کھلونے، تھوڑی بڑی ہوئی تو لڑکوں والے سارے شوق، لیکن اس کے یہ سارے لاڈ اٹھا کر میں کبھی بیزار نہیں ہوا۔ اس کے گالوں کو چومتا وہ ہلکا سا ہنسا۔ اس کی بات پر حیدر بھی مسکرا اٹھا تھا۔ وہ میری بچی ہے حیدر، میری جان کا ٹکڑا ہے۔ تجھ سے نکاح کرواتے وقت بھی میں بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت صرف یہ بات تھی، تجھ سے بہتر میرے گڈے کو کوئی نہیں جان سکتا۔
اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ تو نے ثابت بھی کیا کہ تو اس کے لائق ہے کہ میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ تجھے سونپ سکوں۔ اس کی بات پر حیدر آسودگی سے مسکرایا، لیکن دل میں ایک خوف سا ہے۔ وہ میری بہن ہے، میرے لیے میری زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ مجھے ہر طرح اچھی لگتی ہے، جیسی وہ ہے ویسی بھی، پر تیری بیوی ہے۔ صحیح ہے، تو محبت کرتا ہے، چاہتا ہے اسے، تیرا رخصتی کا تقاضا بھی غلط نہیں ہے، پر ریبا کی نیچر، اس کے سوچنے کا انداز تو سب سے واقف ہے۔ شادی مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے حیدر۔ وہ اتنی چھوٹی، اتنی معصوم ہے، وہ بھی سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ وہ جیسے بولتی ہے، جیسے سوچتی ہے، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، لوگوں کو نہیں لگے گا۔ تو شادی سے پہلے اچھی طرح سوچ لے حیدر، میں بعد کا کچھ بھی اپنے گڈے کے لیے رسک نہیں لے سکتا۔ ابھی ریبا تجھے پسند ہے، بعد میں تو اس میں عام لڑکیوں جیسی خصوصیات ڈھونڈنے لگے گا تو تجھے ناکامی ہوگی۔ اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں بعد میں۔ اچھی طرح سوچ لے، میرے گڈے سے بیزار تو نہیں ہو جائے گا تو؟ نم آنکھوں سے سوئی ریبا کی جانب دیکھتا وہ خدشات میں گرا ہوا تھا۔ حیدر کو اس وقت تو اپنا دوست نہیں، صرف ریبا کا داجان لگ رہا تھا، جو اپنے گڈے کو دنیا کی سخت نظروں سے بھی بچا لینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے کسی کا دل بھی توڑ سکتا تھا، کسی کے بھی جذبات مجروح کر سکتا تھا۔ میری طرف دیکھ ریحان، تجھے کیا میں اتنا کمظرف لگتا ہوں؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے صحیح معنوں میں۔ تجھے میں اتنا کمظرف لگتا ہوں کہ ریبا سے دل لگی کرنے کے بعد میں ان سے بیزار ہو جاؤں گا۔ ریحان مرتضیٰ بیوی ہیں وہ میری، مطلب سمجھ بھی رہا ہے میری بات کا؟ میری بیوی ہیں ریبا، میری روح کا حصہ ہے، ان سے محبت کرتا ہوں، دل لگی نہیں جو بیزار ہو جاؤں۔ افسوس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے 2 انگلیاں اس کے سر پر بجاتا وہ قدرے سخت لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا۔ ان کا خیال میں کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں رکھتا، اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ ذمہ داری ہے وہ میری، ابھی سے نہیں، نکاح کے بعد سے۔ اللہ کے آگے جواب دے ہوں میں ان کے حقوق کے لیے، اور میری بیوی جیسی ہیں جو ہیں مجھے دل و جان سے قبول ہیں۔ اس کے لیے مجھے تجھے یا کسی کے بھی وعدوں قسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ ریبا کا ساتھ نبھانے کا عہد میں نے اللہ سے کر رکھا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ریبا پر سب سے پہلا حق میرا ہے، تجھ سے بھی زیادہ۔ یہ حق مجھے اللہ نے دیا ہے، تو نے نہیں۔ مگر افسوس یہاں اس بات کا ہے کہ اتنے سالوں کی دوستی کے باوجود بھی مجھے یہ سب کہنا پڑا ہے تجھ سے۔ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا وہ سنجیدہ سے انداز میں کہہ رہا تھا، نظریں اپنی بیوی کے شفاف چہرے اور معصوم نقوش میں کہیں الجھ سی جا رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ریان اسے لے کر اس قدر حدشات کا شکار ہوگا۔ ریان کی بات نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ ریبا مرتضیٰ، حیدر اکمل کا عشق ہے، میری روح کا حصہ ہے، جو مجھ سے جدا ہوا تو میں خود بھی جی نہیں سکوں گا۔ یہ بات میں تجھے پہلی اور آخری بار بتا رہا ہوں۔ تیری شادی کے ٹھیک 1 مہینے بعد آؤں گا میں اپنی بیوی کی رخصتی لینے، تب تک اپنے ذہن کی جالے صاف کر لے، ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا اپنی بیوی کو میں۔ میرے بس میں ہوتا تو کل تیرے ولیمے پر لعنت بھیجتا، آج ہی چلا جاتا، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یار ہے تو میرا۔ اس کے سامنے پورے حق سے اپنا پہلا لمس ریبا کی پیشانی پر چھوڑتا، ایک نظر اس کے معصوم بے ریا چہرے پر ڈال کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے جانا بیکار تھا، اس کے لہجے کی تلخی ریان نے اچھی طرح محسوس کی تھی۔ ریبا کی محبت میں انجانے میں وہ حیدر کو تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا، پر ریبا کی جانب سے اب اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ گیمبو اٹھ گیا ہے۔ حسب معمول دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے بھرپور انگڑائی لیتی، بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنی عادت کے برخلاف آج اس کی آنکھ فجر کے وقت ہی کھل گئی تھی۔ اپنے برابر میں سوئے ریان پر نظر ڈالی جو ایک ہاتھ اس پر رکھے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر گرے بالوں کو دیکھتے اس کی بڑی آنکھیں پھیل کر مزید بڑی ہو گئی تھی، ہونٹوں کو سیٹی کے سے انداز میں گول گھماتی وہ بہت آرام سے کمفرٹر خود پر سے ہٹا کر اٹھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے خوبصورت سے بیگ کو اٹھایا جو حیدر نے کل اس کے لیے حوالے کیا تھا۔ اس میں مختلف رنگوں کے خوبصورت ہیئر بینڈ تھے۔ 4 بینڈ اس میں سے نکال کر وہ پھر سے ریان کی جانب آئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اس کے بال لیتی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی 4 پونیاں بنا چکی تھی۔ گڈ مارننگ داجان، مسکرا کر زور زور سے اس کے دونوں گال چوم کر وہ خوشی سے ہاتھ اٹھاتی دبے پیر کمرے سے نکلی۔ اپنی دھن میں خوشی سے اچھلتی لان کی جانب جا رہی تھی۔ لاؤنج میں حیدر کو نماز پڑھتے دیکھ بے احتیاط اس کی جانب بڑھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے سر پر ٹوپی لگائے وہ بہت انہماک سے نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے آہستہ آواز میں زیر لب پڑھ رہا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی اس کے بہت نزدیک آ گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں گرائے وہ اشتیاق سے اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہی تھی۔ دعا کر کے ہاتھ چہرے پر پھیر کر حیدر کی نظر سامنے بیٹھی ریبا پر پڑی جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے ہونٹوں پر معصوم سی مسکراہٹ لیے اس کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ صبح صبح اسے خود کو یوں دیکھتے پا کر ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ جو ارد گرد سے بے نیاز اسے دیکھ رہی تھی جلدی سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل چکی تھی۔ حیدر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی
اس کے مقابل کھڑے ہو کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہا تھا۔ اتنی جلدی جاگ گئی؟ وہ جو اس کے عمل پر حیران سی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے قریب ہونے پر اس کی نظریں حیدر کے چہرے پر پڑی، گال اور تھوڑی پر ہلکی ہلکی سی سرخ خراش تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ بے اختیاری کے عالم میں اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھوں کو اس کی چوٹ پر پھیرتی وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ کل والا خوف کہیں دور جا سویا تھا، بہت زیادہ۔ اپنی بے ساختہ عمر ڈالنے والی ہنسی کا گلا گھونٹ کر اس نے تکلیف سے ہونٹ سکیڑ کر کہا تھا۔ اس کی نرم انگلیوں کا لمس اسے سکون سا بخش رہے تھے۔ اب گر گئے تھے؟ میں بھی گرا تھا نا تو مجھے بھی لگی تھی۔ اچک کر آنکھ کے کونے پر نظر آتے حراش کو بھی انگلی سے چھونے کی کوشش کی، جیسے اس کے چھو لینے سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ٹھیک ہوں ریبا۔ اسے اپنے لیے فکر مند دیکھ کر اس سے خوشی ہوئی تھی۔ آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں؟ اسے خود سے کچھ دور کرتے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ داجان کے لیے ناشتہ بناؤں گا، آنکھیں پٹ پٹا کر جواب دیا۔ داجان کے نام پر لہجے میں خود بخود محبت سمٹ آئی تھی۔ آپ کے داجان مجھے جوتے اور لاتوں سے نوازے، میں مظلوم ناشتہ بنا کر کھلاؤں؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ بڑبڑایا۔ چلیں آ جائیں پھر۔ ٹھنڈی سانس بھرتا وہ اسے لیے کچن کی جانب بڑھا۔ ریان پر اسے غصہ تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ اسے کھلا دے۔ وہ ریبا کی کوکنگ کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا، تو مطلب ناشتہ اسی نہیں بنانا تھا۔ تو داجان کے لیے کیا بنانا ہے میری ریبا نے؟ بریڈ کو ٹوسٹر میں ڈال کر مصروف انداز میں ریبا سے پوچھا۔ بہت ساری چیزیں بنانی ہیں، میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا، پھر سب بنائیں گے۔ اچک اچک کر شیلف پر بیٹھنے کی کوشش کرتی وہ ہلکان سی ہو رہی تھی، جو کافی اونچی ہونے کے باعث اس کی پہنچ سے دور تھی۔ اس کی ہامتی آواز پر حیدر نے اس کی جانب روح موڑا۔ اسے شیلف پر چڑھنے کی کوشش کرتے دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی۔ احتیاط سے اسے کمر سے تھام کر شیلف پر اس کی محسوس جگہ پر بٹھایا۔ اب بتائیں ریبا، آپ کیا بنائیں گی؟ مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں تو آپ کو کمپنی دوں گا نا، ناشتہ میرے داجان کے لیے آپ بنا دیں گے؟ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی، آخر میں امید بھری نظروں سے حیدر کی جانب دیکھ رہی تھی، جسے پوری امید ہو کہ وہ ہاں ہی کہے گا۔ حیدر نے محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں امید کے کتنے ہی دیے ٹمٹما رہے تھے۔ آج ہی تو اس نے اللہ سے اپنی بیوی کی محبت مانگی تھی، تو کیا دعائیں اتنی جلدی مقبول ہو جایا کرتی ہیں؟ بالکل، اگر میری ریبا مجھے روز اسی طرح کمپنی دے تو میں ساری زندگی آپ کے لیے ناشتہ بنا لوں۔ وہ پورے حق سے اس طرح فرمائش کرتی، اسے بہت اپنی اپنی سی لگی تھی۔ پورے ناشتہ بنانے کے دوران وہ اس سے باتیں کرتی رہی تھی، جس طرح ریان سے کرتی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی عادی ہو رہی تھی۔ ریبا بچے کہاں ہیں آپ؟ ریان کی آواز سنتے ہی وہ تیزی سے شیلف سے اتری۔ ریبا آرام سے گر جائیں گی یار۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا، لیکن اگلے ہی لمحے کچن کے دروازے پر کھڑے ریان کو دیکھ کر اس کا کہا گونجا تھا۔ اس کے بالوں کی 4 چھوٹی چھوٹی پونیاں بنی دیکھ اس کے سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا تھا۔ کیا بات، اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا، پر ایک نظر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی ریبا پر ڈالی، جو بری طرح ہنستی زور زور دونوں ہاتھ حیدر کے کاندھوں پر مار رہی تھی۔ ہنسنے کی وجہ سے آنکھوں کے کونے میں نمی سی چمک رہی تھی۔ شیشہ دیکھ جا کر، تیرے گڈے نے تجھے گڑیا بنا دیا ہے۔ اپنی ہنسی پر بامشکل قابو پاتے حیدر نے اس کے بالوں کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی بات پر ریان نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اگلے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ اپنے بالوں کو جگہ جگہ سے اٹھا ہوا محسوس کر کے اس نے مصنوعی خفگی سے ریبا کی جانب دیکھا، جو اب ہنستی ہوئی دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے کھڑی تھی۔ میرے داجان کتنے کیوٹ لگ رہے تھے۔ ریان کے کمرے میں جانے کے بعد وہ ہنستی ہوئی حیدر کی جانب گھومی۔ جی، اس کا اندازہ تو مجھے ہو گیا ہے، کل رات ہی۔ حیدر کو ایک بار پھر ریان کا رات والا انداز یاد آیا۔ چلیں ریبا، بن گیا ناشتہ بھی۔ پیشانی سے پسینہ صاف کرتے اس نے ریبا کی جانب دیکھا۔ اوکے، اب ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی نکال کر مجھے دیں، پہلے میں چیک کروں گا، پھر داجان کے لیے رکھیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو آگے کی اس نے قدرے سنجیدہ انداز میں کہا۔ حیدر نے صدمے سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ مطلب دونوں بہن بھائی اس حد تک بے اعتبار ہیں؟ ریبا، میں نے اس میں کچھ نہیں ملایا ہے۔ صدمے سے اس کی جانب دیکھ کر اس نے تھوڑا سا حلوہ پیالے میں نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا، جو اس کی فرمائش پر ہی بہت محنت کے بعد بنا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں آپ نے شوگر زیادہ کر دیا تو؟ زور و شور سے سر ہلا کر اسے سمجھانے کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ کے بھائی کو شوگر کی اشد ضرورت ہے، وہ جل بن کر بولا۔ اس کے صدمے کے باوجود بھی اپنے کہے کے مطابق وہ ایک ایک چیز تھوڑی تھوڑی سے لے کر چکھنے میں آدھا ناشتہ تو کر ہی چکی تھی۔ حیدر، دونوں ہاتھوں سے جوس کا گلاس تامے اس نے حیدر کو پکارا۔ حیدر کی جان، وہ جو اب سارے برتن سمیٹ رہا تھا، اس کے اتنے پیارے انداز میں پکارنے پر جی جان سے متوجہ ہوا۔ اب کیا کریں، ناشتہ بھی بن گیا۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظریں ڈال کر اداسی سے کہہ رہی تھی، جو اب 7 بجا رہی تھی۔ فجر کے بعد سے وہ ناشتہ بنا رہے تھے، بلکہ
یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اکیلے بنا رہا تھا۔ ریبا کو اس کے ساتھ دیکھ کر ریان بھی مطمئن ہو کر دوبارہ سو چکا تھا۔ فرحان اور فیضی نے رات ہی ریبا کو کہہ دیا تھا کہ کل انہیں جلدی نہ جگائے۔ یہاں آئے، احتیاط سے اسے کمر سے تھام کر نیچے کھڑا کیا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے لان میں آیا تھا۔ ریبا آپ کو بال چاہیے تھے نا؟ مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی۔ فرحان کی شرٹ اسے اور بھی کھلی ہو رہی تھی۔ سورج کی نرم گرم سنہری دھوپ کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی اس کی سنہری رنگت پر الگ سا سیر تاری کر رہی تھی۔ پھولے سرخ گال، کالی بڑی بڑی آنکھوں میں روشنی پڑتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ زور و شور سے اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں حیدر؟ میں گر جاؤں گا۔ حیدر، وہ جھک کر اس کے پیروں کو سلیپر سے آزاد کر رہا تھا۔ پیر نیچے رکھیں۔ مسکرا کر اسے دیکھا جو اب بھی ایک پیر اٹھائے کھڑی تھی۔ بلیو می حیدر کی جان، حیدر آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ان پر پیر رکھیں، محسوس تو کریں میری جان۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ دھیرے دھیرے پیر نرم گھاس پر رکھتے اس کو تھام کر وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ نرم دھوپ کی کرنوں میں نم گھاس پر قدم رکھتے وہ اس کی بولتی خاموشیوں کو سن رہی تھی۔ حیدر، اب مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں، اب مجھے بہت پیار کرتے ہیں، داجان جیسا پیار کرتے ہیں، میں بھی آپ سے پیار کروں گا، داجان سے تھوڑا سا کم۔ وہ جو کافی دیر سے آنکھوں کو پھیلائے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ کو جھک کر آنکھوں سے لگا کر کہتی، وہ حیدر کو حیران کر گئی تھی۔ وہ تو اس کی معصوم سی ادا پر نثار ہی ہو گیا تھا۔ ریبا میری ایک بات مانیں گی؟ نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیے پوچھ رہا تھا۔ اس نے عادت کے مطابق اس بات میں زور و شور سے سر ہلایا۔ سلکی بال ماتھے پر بکھرے بلے لگ رہے تھے۔ ان بالوں کو تھوڑے سے بڑے کر لیں ہم، ریان کا گڈا اور بھی پیارا لگے گا۔ اس کے سلکی بالوں پر ہاتھ پھیرتا وہ بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، مبادے کہیں اسے برا ہی نہ لگ جائے۔ میرے بال؟ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو قیمتی ایشیا کی مانند تھام کر کہا تھا۔ میری بیوی کے بال بریڈ بھی تو بنوانے ہیں نا داجان سے۔ دوسرا تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ تھوڑے سا کروں گا، انگلی سے اشارہ کرتے وہ اسے خوبصورت رنگوں کی سنہری تتلی جیسی لگی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو مائی لٹل اینجل فار ریمائنڈنگ می واٹ بٹر فلائز فیل لائک۔ وہ نگاہوں میں اس کی نظر اتارتا پیار سے اس کے بال بگاڑے، بالکل تھوڑے سے۔ مسکرا کر اس کے پھولے گال کو ہلکا سا چھوا۔ حیدر بھائی، ہمارا گڈا کیا آپ کو ٹرین کر رہا ہے ناشتہ بنانے میں؟ ویسے آج میری باری تھی۔ صبح اتنی دیر سے جاگنے کے باوجود ٹیبل پر انواع اقسام کی چیزیں دیکھ کر فیضی کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ میری ریبا اگر روز اتنے پیار سے کہیں تو روز بنا لوں۔ اس نے محبت سے ریبا کو دیکھا جو ریان کے برابر بیٹھی اس کے ہاتھ سے کھا رہی تھی۔ داجان، آج میں شیروانی پہنوں گا۔ رات کے ریسیپشن کے ڈریس کے بارے میں سوچ کر اس نے سوالیہ نظروں سے ریان کی جانب دیکھا۔ اس کی بات پر ریان نے حیدر کی جانب دیکھا جو نظریں جھکائے کھانے میں مصروف تھا، جیسے اس سے اہم کوئی کام ہی نہ ہو۔ اس پورے عرصے میں اس نے ریان کی جانب ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ریبا بچے، آج میرا بچہ حیدر کی پسند کی ڈریس پہنے گا۔ مسکراہٹ دبا کر حیدر کی جانب دیکھتے اس نے پیار سے ریبا کو کہا تھا۔ داجان وہ چبھتا ہے، اس نے منہ بنا کر اپنے بازو آگے کیے۔ داجان کی جان، آج آپ کے لیے دوسرا ڈریس خرید لیں گے نا، وہ نہیں چبھے گا، ریان نے اسے بہلانے کے سے انداز میں کہا۔ حیدر میں شیروانی نہیں پہن سکتا۔ ریان کی بات پر وہ جلدی سے حیدر کی جانب گھومی۔ اس کے اس طرح مخاطب کرنے پر حیدر سٹ پٹا گیا تھا۔ ریبا فنکشن شام میں ہے نا، ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے ناشتے کے بعد۔ اس نے نرمی سے اسے ٹالنا چاہا۔ نہیں پلیز، میں پہنوں گا، اب کی بار اس نے کچھ ہفگی سے کہا تھا۔ ریبا، ابھی ناشتہ کرنے دو حیدر کو، اس کی ضدی انداز پر فرحان نے سنجیدگی سے کہا۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ ریبا میری بات سنیں پلیز۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں بھاگی تھی، پیچھے وہ سب آوازیں دیتے رہ گئے۔ رک، تھوڑی دیر رک جا۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی سردی پر وہ رو رو کر بخار چڑھا لیتی ہے۔ میں اپنی بہن کو اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہوں، جو تو اور تیرے یہ جگری دوست ممکن ہی نہیں ہونے دیتے۔ فرحان نے باغور اس کے چہرے کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ کل رات ہوا کیا تھا۔ یار رو رہی ہے وہ، تو ڈانٹ کیوں دیتا ہے؟ حیدر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ اس کی بیوی رو رہی تھی اندر اور وہ باہر بیٹھا تھا۔ تجھے کہا بھی یہ ڈانٹا نہیں کر یار، قدرے ہفگی سے کہتے وہ چیئر گھسیٹ کر اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریبا کے پیچھے جاتا، ریان ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ چکا تھا۔ اس کی گرفت کی سختی حیدر بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ معاف کر دینا یارا، اتنا خفا کیسے ہو سکتا ہے تو مجھ سے؟ اس سے جھگڑے وہ شرمندہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ تیری باتوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے ریان، تو مجھے 2 جوتے اور مار لیتا، لیکن جو تو نے کل بے اعتباری دکھائی ہے اس نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ میں خفا نہیں ہوں تجھ سے، لیکن معافی تجھے میری بیوی کی رخصتی کے بعد ہی ملے گی۔ تجھ پر اب مجھے بھروسہ نہیں ہے، کل پھر اگر تجھے نیا بھوت چڑھا اور تو نے رخصتی دینے سے انکار کر دیا تو؟ اس کے پیٹ
تھپتھپاتا وہ مصنوعی حفگی سے کہہ رہا تھا، اب چھوڑ بھی دے مجھے، حفصہ نہیں ہوں میں۔ اب بھی اس کی گرفت اپنے گرد محسوس کر کے اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا، صحیح حبیث انسان ہے تم۔ ریان نے حفگی سے اسے ایک اور مکہ جڑا۔ یار جان چھوڑو تم لوگ، میری ریبا رو رہی ہیں، فکر مندی سے کہتے وہ ان دونوں پر لعنت بھیجتا ریبا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ریبا، بیڈ پر بیٹھی ریبا کو دیکھتے اس نے نرمی سے پکارا، جو کونے پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے کشن کو تھامے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ سب ڈانٹ رہے ہیں، میں برا ہو گیا ہوں، کوئی پیار نہیں کرا، سب ڈانٹتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کر کے دوسرے ہاتھ کی آستین پر ناک رگڑے۔ او میرے دل کے ٹکڑے، کس نے کہا کوئی پیار نہیں کرتا؟ سب پیار کرتے ہیں میری جان، سب بہت پیار کرتے ہیں، میں بھی تو کرتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس نے نرمی سے دبایا۔ آپ نے بھی ڈانٹا؟ فرحان بھیا نے بھی ڈانٹا؟ انگلیوں پر ایک ایک کر کے گنواتی وہ ساتھ ساتھ آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ او میرے دل، بہت ڈانٹ دی اپنی جان کو، روتے ہوئے شکوہ کرتی وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ غلطی ہو گئی نا میری جان، اب کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، پرومس۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے اس نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی۔ سوری، ناک چڑھا کر کہا۔ سوری ریبا، اس کے پھولے گالوں کو ہلکے سے سہلاتے اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ ڈریس ڈسٹرب کر رہی تھی آپ کو؟ اس کی سلیوز بازو سے کچھ اوپر کیا، جہاں ڈریس کی آستین میں کامدار ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ ریشز پڑ گئے تھے۔ آج کا ڈریس اس طرح کا نہیں لیں گے۔ انگوٹھے سے اس کے بازو سہلاتے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بڑا سا دوپٹہ بھی نہیں لیں گے؟ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بڑا سا پر پورا زور لگا کر کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس کے انداز پر مسکراہٹ دباتے اس نے پوری یقین دہانی کروائی۔ میں ہمیشہ وہ نہیں پہنوں گا، جج سے اگلی شرط بھی بتا ڈالی۔ وہ تو ہم بس آج کے لیے خرید رہے ہیں۔ اس کے لاکھ جتن کے باوجود اس نے بامشکل اسباب میں گردن ہلائی۔ حریم، مجھے لگ رہا ہے انہوں نے میک اپ بہت زیادہ کر دیا ہے۔ بار بار بیک ویو مرر میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ اپنا کئی بار کہا ہوا جملہ دہرا رہی تھی۔ حفصہ کی بچی، اب اگر تم نے ایک بار بھی یہ کہا نا، میں نے تمہیں گاڑی سے پھینک دینا ہے۔ فرحان کو کال کرتی حریم نے جنجلا کر کہا تھا۔ ان دونوں نے پارلر سے ڈائریکٹ ہال ہی جانا تھا۔ فرحان بھائی نے کہا تھا پک وہ کریں گے، پتہ نہیں آئے کیوں نہیں۔ ایک جانب حفصہ کے بے تکے سوالوں کا جواب دیتے اور دوسری جانب سے آپریٹر کی آواز سن کر اس کا دماغ اب صحیح معنوں میں خراب ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں پتا، تم اتنی حسین لگ رہی ہو نا کہ آج تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ مسکراہٹ دبا کر اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتی وہ پوری طرح شرارت کے لیے تیار تھی۔ تم اپنا منہ بند رکھو، میں ریان کو بتا دوں گی۔ آنے والے وقت کا سوچتے ہی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ کیا بتاؤ گی؟ حریم نے محظوظ ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ تو تم تنگ کر رہی ہو مجھے حریم؟ وہ دبا دبا سا چیخی تھی۔ بھائی آج تو تنگ کرنے کا پورا حق ریان بھائی کا ہے۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ ریبا چینج کر لیا؟ آستین کے کف فولڈ کرتا وہ مصروف انداز میں اسے پکارتے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی ریبا پر نظر پڑتے اس کے الفاظ منہ میں کہیں رہ گئے تھے۔ میرون کلر کی سادہ سی گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ گولڈن کلر کی ٹراؤزر پہنے وہ کنفیوز سی کھڑی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ حیدر، میں ٹھیک لگ رہا ہوں؟ نظریں جھکائے خود کو دیکھتی وہ دھیمی آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ بہت پیاری، یہاں دیکھیں۔ تھوڑی سی اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے اس نے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ کریم ہتھیلی میں لے کر نرمی سے اس کے چہرے پر لگایا۔ میں خود ہی لگا لوں گا۔ آج اس کی قربت سے وہ نروس ہی ہو رہی تھی۔ او میرے دل، آپ پہلے لگانے کی عادت ڈال لیں۔ اس کی نازک سی کلائی میں سوٹ کے ہم رنگ چوڑیاں سجاتے نرمی سے جواب دیا۔ ریبا، اس کے سلکی بالوں میں برش پھیرتے اس نے سنجیدہ انداز میں اسے پکارا تھا۔ ریبا اس کے پکار پر الجھن کا شکار ہوئی۔ اس کے سنجیدہ انداز پر وہ یوں ہی سہم سی جاتی تھی۔ یوں ڈرے نہیں نا ریبا؟ اس کے خوف زدہ ہونے پر تڑپ ہی تو گیا تھا۔ میں نہیں ڈرتا ہوں۔ اس کے نزدیک ہوتی وہ اس کی آستین تھام کر جلدی سے بولی تھی، کہیں وہ اسے بزدل ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ شانوں پر نرمی سے دوپٹہ پھیلایا۔ ستاروں بھری یہ حسین رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ وہ اسٹیج پر فرحان اور ریبا کے ہمراہ کھڑا محسور سے اپنی جانب قدم با قدم بڑھاتی اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ سلور اور میرون کلر کی بھاری میکسی میں ملبوس برائیڈل میک اپ میں اس پریوں جیسی حسین لڑکی کا وہ حقدار تھا۔ وہ اس کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ خوش آمدید مسز ریان مصطفیٰ۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اس نے اس کے کانپتے ہاتھ کو تھام کر اپنے پہلو میں بٹھایا۔ ریبا، میرے ساتھ آئیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ مہمانوں کے بیچ کھڑے اکمل صاحب کے پاس آیا تھا۔ بابا، اس کی مسکراتی آواز پر ایک گیسٹ سے بات کرتے اکمل صاحب نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے حیدر کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھے تھے۔ دھیمی آواز میں سلام کرتی وہ حیدر سے تقریباً چپکی کھڑی تھی۔ کون ہے یہ پیاری سی لڑکی؟ ان کے ساتھ کھڑی فائزہ بیگم نے محبت سے ریبا کو گلے سے لگایا۔ یہ آپ کی بہو ہے۔
محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا، میری بیٹی ہیں یہ، کتنی پیاری ہو گئی ہیں۔ وہ محبت سے اس کے پھولے گالوں کو چوم رہی تھی۔ معصوم سی وہ لڑکی انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت پیاری لگی تھی۔ صاحبزادے آپ کی ہیں، دیکھ لیجیے گا، ماں باپ کا تو لحاظ کر لیں۔ ویسے کراچی ٹھہرنے کی وجہ تو واقعی بہت پیاری ہے، اپنی مما کو بھی بتایا ہے؟ اس کی نظریں مسلسل ریبا پر ٹکی دیکھ انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا، بابا آپ کی بہو کو بہو مٹیریل بنانے کے لیے آپ کے بیٹے نے کیا کیا نہیں کیا، آج تو دیکھنے کا حق ہی میرا ہے۔ نثار ہوتی نظروں سے ریبا کی جانب دیکھتے اس نے انہیں جواب دیا تھا، اکمل صاحب تو بس اپنے بیٹے کی دیوانگی دیکھ رہے تھے۔ ریبا بیٹے آپ کیا کرتی ہیں آج کل؟ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے شفقت سے پوچھا تھا۔ میں پڑھتا ہوں، ایک نظر حیدر کی جانب دیکھتے اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ دونوں ہی مسکرا اٹھے تھے۔ میری بیوی باتیں بہت کیوٹ کرتی ہیں مما، 2 دن پہلے حیدر کے فون پر کئی بات کو یاد کرتی۔ فائزہ بیگم نے مسکرا کر حیدر کی جانب دیکھا، وہ خود بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ریان کا گڈا بہت پیارا لگا ہے، نظروں میں حیدر کو تسلی دیتی انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ جو سہمی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی ان کے عمل پر بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے وہ مسکرا اٹھی تھی۔ آ جائیں، اسے ساتھ لیتے وہ ریان کی جانب بڑھا۔ آپ کی مما بہت پیاری ہیں۔ مما کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے میری جان، اس کی بات پر وہ کھلکھلائی تھی۔ اپنا دریا تو گھر چھوڑ آئی ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ تو کیا یہ شخص آج کے دن بھی مجھے ڈانٹے گا؟ دل ہی دل میں کہتی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ یہ ظلم آپ مجھ پر کرتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں حساب لینے پر آ جاؤں۔ اس کی انگلیوں کو آزاد کرتے اس نے اپنے محسوس لہجے میں کہا تھا۔ ریان، ریبا یہی ہیں۔ اس کا دھیان ریبا کی جانب کرواتے اس نے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا۔ اس کی بات پر دلکشی سے مسکراتے ریان نے دوسرے ہاتھ سے ریبا کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ داجن حفصہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، معصومیت سے کہتی وہ اشتیاق سے سجی سنوری حفصہ کو دیکھ رہی تھی۔ میری جان بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس نے پیار سے ریبا کے گال چومے۔ چلیں ریان بھائی، اب مجھے جوتے دیں۔ تیار شیار حریم نے آتے اسٹیج پر دعویٰ بول دیا تھا۔ ایک منٹ، جوتے کس لیے بھائی؟ اب کیا تم نے جوتوں کا کاروبار شروع کر دیا ہے؟ فیضی فوراً ہی میدان میں کود پڑا تھا۔ گدھے، یہ رسم ہوتی ہے، ہم اپنی پیاری بہن دے رہے ہیں، بدلے میں ریان بھی ہمیں جوتے نہیں دے سکتے؟ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس نے خالصتاً لڑاکا عورتوں کی طرح کہا تھا۔ خدا کا خوف کرو بیبی ایلیفینٹ، اپنے پاپی پیٹ کے لیے تم معصوم بابی کا مقابلہ جوتوں سے کر رہی ہو۔ سر پر ہاتھ زور زور سے ہاتھ مار کر کہتا وہ حریم کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ یہ رسم ہے ریان بھیا، آپ کو مجھے میری ڈیمانڈ کے مطابق پیسے دینے ہوں گے۔ فیضی کو نظر انداز کرتی وہ ایک بار پھر سے ریان کی جانب آئی تھی۔ پر تم ہمارے داجان کے جوتے کیوں خریدنا چاہ رہی ہو؟ ریبا نے بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھتے سمجھانے کے سے انداز میں پوچھا تھا۔ ریبا میری جان، یہ میرا حق ہے، حق پر پورا زور دے کر کہتی اس نے فیضی کو گھورا تھا۔ حریم بچے آپ ہمیں ڈیمانڈ تو بتائیں، فرحان نے سولہ جو انداز میں کہتے جیب سے والیٹ نکالا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، یہ کدو روز صبح میرے لیے بھی ناشتہ بنائے گا اور مجھے پک بھی کرے گا پورے 1 مہینے تک۔ ہاتھ جھاڑ کر کہتی وہ فاتحانہ انداز میں فیضی کی جانب دیکھ رہی تھی جو مظلوم زور زور سے نفی میں گردن ہلاتا ریان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی قسمت کا فیصلہ اب ریان کے ہاتھوں میں تھا۔ 6 من کی بارود، میں انسانوں کا ناشتہ بناتا ہوں، ہاتھیوں کا چارہ نہیں۔ بھیا نہیں، آپ میرے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتے۔ ریان کا ہاتھ تھام کر اب وہ باقاعدہ التجا کر رہا تھا۔ فیضی باز آ جاؤ تم، حیدر نے تنبیہ کرتے انداز میں کہا تھا۔ نہیں بھائی، آپ اسے دیکھیں، سچ بتائیں یہ سجی سجائی گائے نہیں لگ رہی، اس ہاتھی کی چھوٹی بچی کے لیے روز ناشتہ بناؤں گا میں۔ فرحان اور ریان کی جانب دیکھتے اس نے سر سے پیر تک حریم کی جانب اشارہ کیا تھا۔ باٹل گرین شرٹ اور ریبائی کی طرح کا گولڈن ٹراؤزر پہنے، لمبے سلکی بالوں کو کمر پر پھیلائے، ہلکے ہلکے میک اپ میں اپنے فربا وجود کے باوجود بھی کافی پیاری لگ رہی تھی۔ بھیا اس کی تو شادی بھی کسی ایسے انسان سے کروانی ہوگی جو بیچارہ اتنا طاقتور ہو کے اس کا کھانے کا بیگ لے کر پیچھے چل سکے۔ جوش میں کہتے وہ سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ فیضی تمہارے ساتھ یہ تو بہت کم ہے، فرحان نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ تجھے تو ساری زندگی کے لیے بیبی ایلیفنٹ کے کھانے بنانے پر لگانا چاہیے، حیدر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ خدا کا خوف کریں حیدر بھائی، میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو اچھل ہی پڑا تھا۔ حریم بچے مجھے منظور ہے، ریان نے گویا فیضی کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ بھیا، وہ احتجاج کرتا رہ گیا تھا۔ ویسے بیبی ایلیفنٹ ہے تو کیوٹ، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ تمام رسموں سے نمٹتے رخصتی کا وقت بھی آن پہنچا۔ ریان کا ہاتھ ہمیں آج وہ اپنے ماں باپ کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی تھی۔ ارتضیٰ احمد سے ملتے ہوئے وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو ریان کے دل پر گر رہے تھے، وہ چاہ کر بھی ابھی اس کے آنسو صاف نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھوں پر گرفت نرمی سے مضبوط کرتے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔
حریم، زندگی میں پہلی بار فیضی نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ خفصہ سے لپٹی پہ تحاشا رو رہی تھی۔ خفصہ کے الگ ہوتے بلکنے لگی تھی۔ چپ ہو جاؤ پلیز، اس نے نرمی سے اسے دلاسا دینا چاہا۔ اس کی خفصہ سے اٹیچمنٹ کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی۔ چھوٹی ہونے کے باوجود وہ خفصہ کی بڑی بہن کا کردار ادا کرتی تھی۔ میری بہن کا خیال رکھنا پلیز۔ بلکتی ہوئی وہ اس کے شانوں پر سر ٹکا گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ہل بھی نہیں سکا، سانس روکے بس اسے روتے دیکھتا رہا۔ ہم بہت خیال رکھیں گے حفصہ بھابی کا، آہستہ سے اسے خود سے کچھ دور کرتے نرم لہجے میں کہا۔ حریم اگر ہوش و خواص میں ہوتی تو فیضی کی اتنی نرمی پر ضرور اسے بے ہوش ہو جانا تھا۔ یار جانے دو ظالمو، کیوں اپنے بھائی کو اتنا تنگ کر رہے ہو؟ وہ لاچارگی سے کمرے کے دروازے پر کھڑے دونوں دیوانوں کی اولاد کو دیکھتے کہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ دونوں اسے دروازے پر روکے کھڑے تھے۔ خیدر بھی برابر ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ ہائے میرے اتنے ارمان، آپ میرے ارمانوں کا یوں ہون نہیں کر سکتے بھیا، مجھے میری ڈیمانڈ کے مطابق پیسے چاہیے۔ فیضی نے کمر پر ہاتھ رکھتے دروازے کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا تھا۔ ایک تھپڑ ابھی لگاؤں گا نا تمہیں، ارمان سارے دریا میں بہہ جائیں گے، ریحان نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ بھیا آپ ہمیں یوں ڈرا نہیں سکتے، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ہمارا نیک چاہیے۔ فرحان نے بھی فیضی کی ہمت بندھائی تھی۔ یہ تم لوگوں کا نہیں، میری بیوی کا حق ہے، یار بیوی نیک مانگے اپنے داجان سے۔ خیدر نے خاموش کھڑی ریبا کو اشارہ کیا تھا، جو یوں کھڑی تھی جیسے یہاں اس کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ میں اپنے داجان کو تنگ نہیں کروں گا، ناک سکیڑ کر کہتی وہ اپنے داجان سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ریحان نے مان سے اپنے گڈے کو دیکھا۔ پوری دنیا میری مخالفت میں لے آؤ، میرا گڈا ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوگا، جھک کر اس کے پھولے گالوں کو چوم کر کہا تھا۔ میں کیوں بھول جاتا ہوں، اس گھر میں کوئی کام جینڈر کے حساب سے بھی کرتے ہو تم لوگ۔ تو یہ بتا مجھے ان دونوں کی رخصتی کب کر رہا ہے تو؟ سر پر ہاتھ پھیرتے اس نے ان دونوں کو دیکھا جو دانت نکالے پورے فخر سے ریبا والا کام کر رہے تھے۔ یار میرا تو پورا اکاؤنٹ ہی تم لوگوں کے پاس ہے، میری جان کے ٹکڑوں کیا کرنا ہے تم لوگوں نے، جانے دو مجھے، لاچارگی سے کہتے وہ التجا پر اتر آیا تھا۔ جائیں یار بھائی، آپ بھی کیا یاد کریں گے، اور ورنہ حفصہ بھابی نے آپ کے لیٹ ہونے پر بھی رونا شروع کر دیا تو ہم تو گئے۔ فیضی نے اس کے ہاتھ سے والٹ لیتے دانت نکال کر کہا تھا۔ ریبا، داجان کا پیارا گڈا، میرا بچہ سو جائے روم میں، ڈر تو نہیں لگے گا؟ ان دونوں سے جان ہلاسی کے بعد ریبا کی آنکھوں کو چومتے اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کے ساتھ سونے کی عادی تھی، وہ جانتا تو اسے مشکل ہوگی۔ سو جاؤں گا، دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈالتے اپنے محسوس انداز میں اس کے سینے میں منہ چھپا کر بولی تھی۔ خیال رکھنا میرے گڈے کا۔ فرحان کو تنبیہ کرتے اس نے جھک کر پھر سے اس کے گالوں پر پیار کیا تھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اپنے کمرے کی جانب جاتی وہ یاد دہانی کروانا نہیں بھولی تھی۔ داجان بھی اپنے گڈے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر وہ دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اسے پیار کرتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کافی دیر سے بیڈ پر بیٹھی ریحان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کمرے میں وہ پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن آج سب کچھ الگ سا تھا۔ ریحان نے ہر چیز اس کی پسند کے مطابق سیٹ کروائی تھی۔ پورا کمرہ اس کی پسند کے سرخ گلاب اور موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ حیران سے کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی ریحان سے ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ سرخ گلاب اسے کتنے پسند ہیں۔ وہ شخص واقعی بے مثال تھا۔ وہ اسے اپنی پسند میں ڈالنا جانتا تھا اور خود بنا اس کے کچھ کہے اس کی پسند کا پورا خیال رکھتا تھا۔ خوف اور جھجک کے باوجود بھی وہ مطمئن تھی۔ اس کا شوہر اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بآسانی ان کی آواز سن سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی اس کی محسوس خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ وہ مبخوت سا اسے دیکھتا بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھا تھا، میرون اور سلور امتزاج کی میکسی پہنے، ہلکا زیور اور برائڈل میک اپ میں اس کے تیکھے نقوش مزید نکھر گئے تھے۔ ریحان نے بڑھ کر نرمی سے مہندی اور چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے ہر چیز حفصہ کے پسند کے مطابق سیٹ کروائی تھی، پر اس کے تن پر سجی ہر ایک چیز اس کی پسند کی تھی۔ وہ اس کے پور سجی بیٹھی تھی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ خوبصورت ہے نا؟ میں لفظوں سے زیادہ عمل سے جواب دینے پر یقین رکھتا ہوں۔ اس کی ناک کی سنہری نتنی پر جھکتا، وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ حفصہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ شخص کتنا میسنا ہے، خود کو اتنی بری طرح پھنستے دیکھ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ منہ سے کہنے کی ہمت تو وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے مزید کچھ سوچنے کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اس پر جھکا تھا۔ آپ بہت زیادہ حسین ہیں، میں اظہار کے معاملے میں تھوڑا کچا ہوں۔ اس کی لرزتی پلکوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے اسے کچھ نزدیک کیا تھا۔ اور بھی جاننا ہے؟ شرارت سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں مجھے پتا ہے، وہ بامشکل جواب دے پائی تھی۔ چلیں پھر بھی آج مجھ سے بھی سن لیں کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ خوبصورت پر زور دے کر کہتا وہ مسکرایا تھا۔ آپ جانتی ہیں حفصہ، جو نعمتیں بنا دعا کے مل جایا کرتی ہیں وہ انمول ہوتی ہیں، جن کا کوئی مول ہی نہیں ہوتا۔ آپ میرے لیے اللہ کی وہ نعمت ہیں جو میری کسی نیکی کے بدلے اللہ نے میرے نام لکھ لی ہے۔ میری محبت پر کبھی شک نہیں کیجیے گا حفصہ،
میں ہر روز اظہار کرنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن میرے ہر عمل سے آپ اپنی ذات کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا لیں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ بس ایک التجا ہے آپ سے حفصہ، میرے گڈے سے کبھی بدگمان نہیں ہونا آپ نے پلیز۔ میں ہر رشتے کو اہمیت دینے والا شخص ہوں حفصہ، میں آپ کا حق کبھی کسی کو نہیں دے سکتا، پر وہ میری زندگی ہے حفصہ۔ جتنی محبت مجھ سے کرتی ہیں اتنی میری بچی سے کر لیجیے گا، وہ آپ کو اس کی دگنی چاہت دے گی۔ اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتا اسے معتبر کر گیا تھا۔ حفصہ نے نم آنکھوں سے اس محبت کے دیوتا کو دیکھا تھا، وہ واقعی محبت کے قابل تھا۔ وہ مسکراتی اس کے ہاتھوں پر لب رکھتی اسبات میں سر ہلائی تھی، دلکشی سے مسکراتے ہوئے اسے اپنی نرم گرفت میں لیے۔ وہ اپنے ہر عمل سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ چاندنی بھری رات میں حفصہ کا روم روم اس کی محبت میں ڈوب رہا تھا۔ ریبا میری جان، سامنے بیڈ پر بے خبر سوتی ہوئی ریبا کو محبت سے دیکھا۔ بڑی بڑی کالی آنکھوں اور پھولے پھولے گالوں والی وہ چھوٹی سی گڑیا اس کی زندگی تھی، اس کی بیوی، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حیدر اکمل دن بھر تھکن کے باوجود روز 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا تھا۔ ریبا اٹھ جائے نا، اس کے گالوں کو نرمی سے سولاتے اس نے دھیمی آواز میں اسے جگایا۔ وہ گھر جانے سے کچھ دیر پہلے اس سے کچھ دیر باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیرتی اس کی بیوی اتنی سی دیر میں ہی گہری نیند سو گئی تھی۔ میں سو رہا ہوں، آنکھیں بند کی وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ او تو میری ریبا سو رہی ہیں، ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ چھوٹی سی شرارت سے اس کی ساری نیند بھگا چکا تھا۔ وہ حیران سی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے گلال بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ریبا؟ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھتا وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ وہ ابھی وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ میں سو رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، کل بھی نہیں سویا تھا ٹھیک۔ کچی نیند سے اٹھائے جانے پر وہ خفگی سے اسے دیکھتی اپنی پرانی ٹون میں واپس آئی تھی۔ بس تھوڑی دیر نہ ریبا، پھر کچھ نہیں کہوں گا، اس کی گود میں ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو نرمی سے اپنی گرفت میں لیتے کہا تھا۔ اگر میں گھر نہ آؤں تو آپ مجھے مس کریں گی؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا سننا چاہ رہا ہے۔ آپ نہیں آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ خود سنبھالتے اس نے اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ اسے بھی اپنے آس پاس ہی دیکھا تھا۔ اس کے نہ آنے کا سن کر وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں جانا چاہتا ہوں، میری ریبا مجھے مس کریں گی؟ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو باغور دیکھتا وہ ایک بار پھر اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ کروں گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے، وہ اپنے محسوسات خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ رونا نہیں ہے، ضبط سے آنکھیں میچتے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بیوی اپنے بھائیوں کے بغیر لمحہ نہیں گزار سکتی۔ آج وہ جاننا چاہتا کہ اس کے بغیر اس کی بیوی رہ سکتی یا نہیں۔ وہ اب خود بھی 1 مہینے کے بعد اپنی بیوی کی رخصتی لینے ہی آنا چاہتا تھا۔ نہیں، مسلسل نفی میں گردن ہلاتی وہ اب زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ ریبا یار پلیز اس طرح رو کر میرے لیے مشکل کھڑی نہیں کرے میری جان پلیز، وہ بے بسی سے کہتا اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ اس کے آنسو اس کے ارادے کمزور کر رہے تھے۔ بس کریں، اور نہیں، رونا نہیں ہے۔ اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنتا وہ ضبط کی آری حدوں پر تھا۔ وہ اسے سکتی ہوئی اس کے ہاتھوں کو سختی سے تھام کر بولی تھی جیسے خوف ہو کہ ابھی چلا جائے گا۔ میرا انتظار کریں گی؟ اس کے چہرے کو نزدیک کرتے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ زور زور سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ میری بیوی کے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت باکس اس کے ہاتھوں میں تھماتے اس نے سلکی بالوں کی نرمی چھو کر محسوس کی تھی۔ کھول کر نہیں دیکھیں گی؟ وہ یوں ہی اس کے ہاتھوں کو تھامے بیٹھی رہی تھی۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر باکس کھول کر اس کے ہاتھوں میں رکھا۔ باکس کے اندر گولڈ کے چھوٹے چھوٹے نازک سے ٹاپس دیکھ کر وہ ہلکا سا اٹھی تھی۔ میں پہن نہیں سکتا، دونوں ہاتھوں کو کانوں پر رکھتی وہ خون باہر نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے اس طرح ہونے پر تھوڑا سا افسوس ہوا تھا۔ میں اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، یہ انتظار کریں گی میرا؟ اس کی معصوم ادا پر دلکشی سے مسکراتے اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ بنا کسی جھجک کے اس نے فوراً اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی میں دے دیا تھا۔ سو جائیں آپ، اس پر کمفرٹر درست کرتا وہ ایک محبت بھری الوداعی نظر ڈالتا نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ اس کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ سرمئی جالروں سے ڈھکے گلابی بادل سورج ابھرنے کے ساتھ ہی فلک پر دمک رہے تھے۔ سندل اور مہندی کی خوشبو میں بکھرا وہ وجود اپنے بھرپور حسن سے بے نیاز بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ حیات ہی یا اس کی رنگت ہی یہی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ اس کی رنگت میں سرخیاں گل سی گئی تھی، پلکوں کی جالروں تلے آنکھیں بند تھی، ستواں ناک میں سجی وہ سنہری نتنی ریان مصطفیٰ کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ ہلکا سا کسمساتی ارد گرد دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد کا جائزہ لیا، سامنے وہ کونی کے بل لیٹا لبوں پر مسکراہٹ آنکھوں میں شوہیاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جانب ایک نظر ڈالے بنا جلدی سے بیڈ سے اٹھنا چاہا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ جو تیزی سے بیڈ سے اتر رہی تھی سیدھی بیڈ پر گری تھی۔
رات جان تو گئی ہوں گی آپ کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ اس پر جھکے اس کے جانے کے تمام راستے بند کرتا وہ مانی ہیز نظروں سے اس کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ جی خلق تر کرتی وہ بامشکل بولی تھی۔ ریان وہ اس کی مزید بڑھتی ہوئی گستاخیوں سے سٹپٹاتی اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ جی ریان کی جان، شور نظروں سے اس کی جانب دیکھتے وہ بھرپور شرارت پر آمادہ تھا۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ دیکھیں تو میری طرف۔ اس کی یوں نظریں چرانے پر محظوظ ہوتا اس نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر مچلتی لٹو کو کان کے پیچھے کیا۔ ریبا وہ اٹھ گئی ہوگی، وہ جلدی سے بولی تھی۔ ریان اس کی چالاکی پر کھل کر مسکرایا۔ یہ جو آپ میرے گڈے کا نام لے کر بچنے کی کوشش کر رہی ہیں سب سمجھ رہا ہوں میں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اس کی نتنی پر جھکا تھا۔ اس کی بڑھتی شدتوں پر وہ آنکھیں میچے ہوئے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ جا بجا اپنے چہرے پر اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ ریان پلیز، اس کی کانپتی آواز پر ریان کو واقعی اس پر ترس آیا تھا۔ او میری معصوم بیوی، اس کی لرزتی پلکوں کو انگلی کے پوروں سے چھوتے اس نے محبت سے اسے دیکھا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ میں تو بہت بہادر سمجھتا تھا آپ کو۔ ریان کو اب اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ نرمی سے اسے کچھ دور کرتے اٹھ بیٹھا تو گرفت میں نرمی محسوس کرتے ہی وہ تیزی سے اٹھتی باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس وقت اسے یہی جگہ جائے پناہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو اس کی چالاکی پر حیران سا بند دروازہ ہی تکتا رہ گیا۔ بھاگ کر کتنی دور جائیں گی؟ واپس تو آپ نے ریان مرتضیٰ کے پاس ہی آنا ہے۔ دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیے وہ سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے سے نکلا۔ جاتے جاتے اسے ہلکی سی دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ نمبر 5؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 6 میں، تب تک اللہ حافظ۔